اٹلی کا مشہور سیاحتی شہر وینس اپنی منفرد خوبصورتی، سینکڑوں کینالز، پلوں، تاریخی عمارتوں اور مخصوص کشتی کونڈولا کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو کے حوالے سے بھی اس شہر میں ایک خاص بات ہے، اور وہ ہے کافوسکاری یونیورسٹی آف وینس کا شعبہ اردو اور اس کے روح رواں پروفیسر تھامس اسٹینہارٹ، جو اس اطالوی یونیورسٹی میں پاکستان کی قومی زبان اردو کے استاد ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تھامس اطالوی نہیں بلکہ جرمن ہیں، اور ان کا تعلق جرمنی کے شہر ہینوور سے ہے۔ وہ بچپن ہی میں اپنے والدین کے ساتھ وینس منتقل ہو گئے تھے۔ وینس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اب اردو زبان کے پروفیسر کی حیثیت سے اسی یونیورسٹی میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اپنی فرسٹ ڈگری اس یونیورسٹی سے مل کر میں پھر انگلینڈ میں رہنے لگا، لنڈن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے لیے پڑھنے کے لیے۔ اس وقت میں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلق میں کچھ پڑھائی کیا ہے، لیکن میرے اندر ہمیشہ وہ خواہش زندہ رہی کہ میں ایک روز یہاں پر وینس میں واپس آ جاؤں تاکہ میں خود اردو زبان اور اس کا آباب پروموٹ کر سکوں۔ آخرکار 2009 میں یہ خواہش تو پوری ہو گئی ہے، اور تب سے میں اس شعبے میں اردو زبان پڑھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو زبان کے بارے میں یورپ کے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ یورپ کے کافی یونیورسٹی میں جہاں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کچھ پڑھائی چل رہی ہے، سب سے زیادہ اہمیت تو ہندی پر دی جاتی ہے۔ میرے خیال سے یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب سے یہاں پر میں اسٹوڈنٹ تھا، جب سے میں طالب علم تھا، تو میں نے سوچا کہ اسلامی تہذیب کے بارے میں کیوں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے جتنی ہندوازم اور انڈیا کے کلچر پر۔ یہ ہے کلاس روم کی کھڑکی کے باہر کا نظارہ، اور یہ کلاس روم کے اندر کا منظر۔ ریکاردو ایک اطالوی طالب علم ہے جو حال ہی میں اردو زبان کا امتحان دے کر پاس ہوئے ہیں۔ اس کورس سے ہمیں بہت معلومات ملی، اور خاص طور پہ بر صغیر کی جدید اور روایتی تاریخ، آداب اور مذاہب کے بارے میں۔ تھامس اسٹینہارٹ اردو اور ہندی کے علاوہ بر صغیر کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت بھی پڑھاتے ہیں۔ ان کی دلچسپی ہندو مذہب کے علاوہ اسلام اور خاص طور پر صوفیزم میں ہے۔ اصل میں زبانوں کے ساتھ ہی میں تو تصوف کے بارے میں کچھ پڑھائی کی ہے، اور میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تو سب سے زیادہ تصوف کے بارے میں ہوا ہے۔ لیکن تصوف کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت ساؤتھ ایشین تہذیب میں پہچان لینے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ مان لیں کہ تصوف میں ساؤتھ ایشیا میں کیسا پھیل گیا اور کس طرح پھیل گیا، اور کنہوں نے کام کیا ہے تاکہ تصوف عام لوگوں، نہ صرف خاص لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی کچھ خبر مل جائے۔ دنیا بھر سے نئے آنے والے طلباء کو یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتے ہوئے انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اردو زبان اور بر صغیر کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ ضرور کریں۔ جو کوئی ہمارے یہاں اردو پڑھنے کے لیے آ جائے گا، اسی کو ایک بہت دوستانہ ماحول مل جائے گا۔ اس سال سے یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ اور یونیورسٹی آف وینس کے ساتھ ہی ایک اردو سمر اسکول شروع ہوگی، جس میں اسٹوڈنٹس یورپ کے ہر کونے میں یہاں پر وینس میں اردو پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ اٹلی کے خوبصورت شہر وینس کی قدیم یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا ہونا اردو زبان سے محبت کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک باعث مسرت اور قابل فخر بات ہے۔
प्रोफेसर थॉमस को उम्मीद है कि उर्दू जुबान और पाकिस्तान को जानने के लिए तलबा की दिलचस्पी बढ़ेगी और तादाद भी, और यूरोप की दूसरी जामियात में भी ऐसे शोबे कायम किए जाएंगे। मुस्तकीम गौरी, DW उर्दू, वेनिस, इटली।